میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے مخدوم مکرم مرحوم حضرت مولانا محمد مراد صاحب کی یادگار اور ان کا شاہکار جامعہ حمادیہ مظہر العلوم میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس جامعہ کی ہم جہت خدمات ہیں۔ پورے بر صغیر میں دینی مدرسے نے قرآنی علوم، حدیث کے علوم اور فقہ کے علوم کو تحفظ فراہم کیا۔ انگریز نے پورے بر صغیر میں سرکار کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی اداروں میں ان علوم کا خاتمہ کر دیا۔ اور یہ نظریہ دیا کہ ہم نے بر صغیر کو ایک ایسا نظام تعلیم عطا کیا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد ہندوستان کی آئندہ نسلیں بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گی، لیکن ان کے اندر سے ہم اسلام کو نکال دیں گے۔ کالج اور یونیورسٹی کے علوم سے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، ہم علم کو علم سمجھتے ہیں۔ چاہے وہ جدید سائنس ہو، جدید ٹیکنالوجی ہو، جغرافیہ ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، طبیعیات ہوں، جتنی بھی انسان کی ضرورت سے وابستہ علوم ہیں، ہم ان علوم کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ لیکن یاد رکھو، ان سب علوم کو فروغ دینے کے لیے اور اس کی روشنی میں زندگی میں ترقی پیدا کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا، لیکن یاد رکھو، عقل غلطی بھی کرتا ہے، عقل مغلوب بھی ہو جاتا ہے، خواہشات نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، محبت اور غضب سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو عقل کے فیصلے میں
خطا و انحراف کی گنجائش ہوا کرتی ہے، اس کا امکان ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے عظیم انتظام کیا اس کا کہ عقل کی رہنمائی کے لیے براہ راست وحی بھیجی، اور وحی میں خطا و انحراف کا کوئی امکان نہیں۔ عقل اور وحی کے درمیان ایسا رشتہ پیدا کیا کہ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھوں کی بینائی ہے، آنکھوں کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، پوری طرح قوت بینائی موجود ہے، لیکن اگر اسے خارجی روشنی مہیا نہ کی جائے تو اندھیرے میں وہ بینائی بھی کام نہیں دیتی۔ رات کا اندھیرا ہو، کمرے میں بجلی بھی نہیں، دروازے بھی بند ہو جائیں، تاریکی ہی تاریکی، آپ کی بینائی میں جتنی بھی طاقت ہوگی نظروں سے کچھ بھی نہیں آئے۔ تو باہر سے اگر سورج کی روشنی مہیا نہ ہو تو انسان کی بصارت کام نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر عقل کی روشنی کو باہر سے وحی کی روشنی مہیا نہ ہو تو پھر عقل رہنمائی نہیں کر سکتا، وہ مان پڑ جاتا۔ تم نے عقل کو اللہ کی وحی کی رہنمائی سے محروم کیا۔ یہ ہے اس دور کی جدیدیت جو ہمیں قرآن و حدیث اور سنت سے لا تعلق کرنا چاہتا ہے۔ اس مدرسے نے اس تعلق کو برقرار رکھا۔ اس لیے آج مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں تہہ دل سے ان فضلاء کرام کو مبارکباد پیش کروں، اور آج جو دستار انہوں نے اپنے سر پہ سجائی ہے، قیامت کے دن اللہ کرے یہ سونے کے تاج میں تبدیل ہو جائے گا، دنیا و عقبہ کی عزت کا ذریعہ بن جائے۔ میرے محترم دوستو، کتنی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ دنیا میں کہیں پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اسے مدرسے سے وابستہ کر لیا جاتا ہے، اسے مذہب سے وابستہ کر لیا جاتا ہے، اسے داڑھی اور پگڑی سے وابستہ کر لیا جاتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تنظیمیں نہیں کر رہی، عالمی قوتیں اس مشن کے پیچھے ہیں۔ مادی لحاظ سے دنیا کی طاقتور قوتیں اربوں ڈالر خرچ کر کے آپ کے ان علوم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مدرسے کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پگڑی اور داڑھی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث سے آپ کا رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان فقیروں نے، ان ملنگوں نے عالمی قوتوں کی اربوں ڈالر کی اس پوری طاقت کو ختم کر دیا ہے، اس کو شکست دے دی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو شکست دیتے رہیں گے۔ تم علماء کو ختم نہیں کر رہے، تم اللہ کے دین کا خاتمہ چاہتے ہو۔ تم جلسوں میں کہتے ہو کہ مدرسے کا آدمی پڑھا لکھا نہیں۔ اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دینی مدرسے کے تعلیم یافتہ کو
اگر ان پڑھ کہا ہے تو انگریز نے کہا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو انگریز نے اپنی کتاب میں ان پڑھ اس لیے لکھا کہ وہ اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول سے فارغ ہیں۔ اس میں یار کو ہم تسلیم کرتے ہوتے کون ہو تم؟ کس زون میں یہ باتیں تم کر رہے ہو؟ اور جب ایک چھوٹے سے ووٹ کی پرچی کی ضرورت پڑ جائے تو یہ بڑے بڑے سیاستدان اور وڈیروں کو میں نے دیکھا ہے کس طرح گھروں میں اور ڈیرے پر لوگوں کے سامنے قرآن لے کر جاتے ہیں۔ قرآن یاد آ جاتا ہے اس وقت۔ تو میرے دوستو، اگر ووٹ کے لیے قرآن لے جانا اور اس پر ووٹ حاصل کرنا حق بنتا ہے تو پھر تمہارا نہیں بنتا، پھر ان علماء کا اور جمعیت علماء کا بنتا ہے۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے نہیں آتی، ان کو بھی ان دنوں میں قرآن یاد آ جاتا ہے۔ سائیں قرآن مجید ساری زندگی سر پر پگڑی نہیں رکھی، جب الیکشن آتا ہے تو پبلک کے سامنے پگ کے ساتھ جاتے ہیں، سائیں پگ نو ووٹ ہو۔ اور کم وقتوں تم نے آج پگڑی پہنی اور میری پوری زندگی پگڑی ہی پگڑی ہے، تو پھر حق میں رکھتا ہوں یا تم رکھتے ہو؟ پھر جاتے ہو جلسوں میں دامن بچھاتے ہو، دامن بچھا کے آیا ہوں، پنڑ آیا نا۔ تو میں جانتا ہوں تم تو گاؤں میں آ کر قمیص پہنتے ہو اور تمہارا دامن بن جاتا ہے، ورنہ تمہاری زندگی تو کوٹ پتلون میں گزرتی ہے، جس کا دامن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر پوری زندگی صبح و شام کسی کا دامن ہے تو وہ تو جمعیت کے ان فقیروں کا ہے جو ہمیشہ قمیص سلوار میں رہتے ہیں۔ تو اگر دامن کا حق ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے تو پھر مولوی کا حق ہے، علماء کا حق بنتا ہے۔ اور میں علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، الیکشن لڑنا ہے تو ظاہر ہے آپ ایک حکومتی نظام کی طرف جاتے ہیں۔ حکومتی نظام کی طرف جانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک مادی۔ جب آپ میدان سیاست میں اتریں تو پھر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے۔ جب اندر سے یہ نیت ہو تو پھر اس کا مقصد یہ کہ آپ کی زندگی کا نصب العین اللہ کا دین ہوا، یہ روحانی مقصد۔ جس طرح کلمہ ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ دکان میں بیٹھے ہیں تو کلمہ آپ کے ساتھ، آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ آپ کھیت میں ہوتے ہیں تو کلمہ آپ کے ساتھ، آپ محنت کرتے ہیں تب بھی آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ آپ سرکاری دفتر میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی کلمہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ لہذا میدان سیاست میں جب بھی آپ قدم رکھیں، ووٹ لینا ہو یا ووٹ دینا ہو، تو اس وقت ایک مقصد اپنے دل کے اندر رکھ لو کہ میرا اس سے مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ سیاست میں جائیں گے اور سیاست میں جائیں گے، حکومت میں جائیں گے، اور جب آپ حکومت میں جائیں گے تو ملکی وسائل پر آپ کو دسترس حاصل ہوگی،
اور جب ملکی وسائل پر آپ کو دسترس حاصل ہوگی تو لوگوں کی ضرورتیں ان وسائل سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ان کو روزگار بھی چاہیے، ان کو نوکری بھی چاہیے، ان کو سکول بھی چاہیے، ان کو ہسپتال بھی چاہیے، ان کو سڑک بھی چاہیے، ان کو ڈاک خانہ بھی چاہیے۔ ساری چیزیں جو دنیوی ضرورتیں ہیں وہ انسان کو چاہیے، اور وسائل پر ان کا حق ہے۔ اور آج حکومت میں آپ آئے، وسائل آپ کے ہاتھ میں آ گئے تو اب پبلک آپ کی طرف آئے گی۔ آپ مسجد میں بیٹھے رہے، دم چف کرتے رہے، کوئی نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ تھانے چلو مولوی صاحب۔ آپ خانقاہ میں بیٹھے رہیں اور صرف تعویذ لکھتے رہیں، کوئی آپ کو نہیں تنگ کرے گا کہ مولوی صاحب میرے ساتھ چلو، ذرا دفتر میں چلو، کچہری تو چلو۔ لیکن جب آپ سیاست میں آئیں گے، ملکی وسائل تک آپ کا ہاتھ پہنچے گا، آپ کی قدرت میں آئیں گے تو پبلک دوڑے گی آپ کی طرف اور آپ سے کہے گی میری یہ ضرورت ہے، اس کو پورا کر۔ اب یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ حق عوام کا ہے، لیکن یہ مادی ہے، اور اندر سے میرے اندر عقیدہ ہے اسلام کی سربلندی۔ تو اس اسلام کا تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کی ان ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم بحوائجهم هم الآمنون يوم القيامة۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جسے اللہ نے اپنی مخلوق کی خدمت اور ان کی حاجتیں پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے ساتھ ان کی طرف لپکتے ہیں، اور بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اندر سے ایمان ہو اور پھر سیاست کے میدان میں قدم رکھے تو اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کی سربلندی، اس کے دین کی سربلندی آپ کا نصب العین ہو، اور اس میدان میں جب آپ اتریں اور ملکی وسائل تک آپ کا ہاتھ پہنچے، آپ کی قدرت میں وسائل آئیں اور پبلک آپ کی طرف آئے ان ضرورتوں کے لیے، اور آپ اس پر لبیک کہیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں، اس سے بڑھ کر اور اجر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیاست خدمت بھی ہے، یہ وسائل کا صحیح استعمال کا نام ہے، عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا یصرف حوائج الناس الیہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو لوگوں کی ضرورتوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں ہے میرا علماء کرام بھائیوں، یہ تو اللہ کی طرف سے باعث اجر کام ہے۔ عام آدمی، غریب آدمی کے کام آپ آئے، آپ اس کے ساتھ دوڑے، آپ نے ظلم سے اس کو نجات دلائی، آپ نے اس کی حاجت پوری کی، تو ایسی صورت میں یہ سیاست شرعیہ کا تقاضا ہے۔ جمعیت علماء اسلام آپ کو اس سیاست کی تعلیم دیتی ہے۔ ڈانٹو مت لوگوں کو، صحیح آپ نے مجھے اسلام کے لیے ووٹ دیا ہے، کھانے کے لیے تھوڑا ہی دیا ہے، آپ نے تو مجھے اسلام کے لیے ووٹ دیا ہے، نوکری کے لیے تھوڑا ہی دیا ہے، نہیں، اب اس کا حق ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ لوگوں کی خدمت کریں، اور انشاءاللہ میرے کارکن کے پاس عام آدمی کی خدمت کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، وہ کام کے لیے اس سے رشوت نہیں لیتا، وہ کام کے لیے اس سے چھپتا نہیں ہے، اس کا مذاق نہیں اڑاتا،
اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. میں نے بڑے قوانین کو دیکھا ہے، بڑے بڑے برجوں کو دیکھا ہے میں نے، جو اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے یہ ہماری روٹیوں پر پلنے والے ملا آج ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں. بخدا وہ اونٹ جتنے اونچے آج چھوٹی بکری کے قد پہ آ گئے ہیں، اور وہ چھوٹی بکری والے مولوی ملا آج اونٹ سے بھی اونچے قد کے نظر آ رہے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ نظریاتی ایک مقابلہ ہے. ہم نے یہ راستہ اختیار کیا، پبلک کے پاس جاتے ہیں. پبلک کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اس کو یہ حق دینے میں مشکلات نہ پیدا کی جائیں. اور ایک چیز اور ہے جس کی بنیاد پر وہ ووٹ لیتے ہیں، پیسے کی بنیاد. تو پیسہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا، پیسے کی بنیاد پر جو آپ ووٹ دیں گے تو پھر یہ مت کہو کہ میں نے ووٹ دیا ہے، سیدھا کہو میں نے ووٹ بیچا ہے. ووٹ دینے والی بات نہ کرو، یہ تو عزت والی بات ہے. پھر سیدھا کہو میں نے ووٹ بیچا. کیوں ووٹ بیچا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم عام آدمی کی ضرورت پورا نہیں کرتے، ہم اس کو غریب رکھتے ہیں، محتاج رکھتے ہیں، اور جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو اس کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان ایک مملکت ہے، ایک صحیح سلامت اور مستحکم عمارت کی طرح. اور ایک تمدن ہے. بنی بنائی عمارت میں خرابی آ سکتی ہے، لیکن خرابی ٹھیک کی جاتی ہے، مکان نہیں گرایا جاتا. ایک چھوٹی سی خرابی کے لیے مکان نہیں گرائے جاتے. دیوار پھٹ گئی، بجلی کمزور ہو گئی، تاریں ٹوٹ گئی، پانی کا نظام خراب ہو گیا، اس کے لیے گھر گرائے جاتے ہیں یا مرمت کی جاتی ہے. تو پاکستان ایک مستحکم ملک ہے، ایک اسٹیبلشڈ اسٹیٹ ہے. خرابیاں بہت ہوں گی، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان خرابیوں کی طرف توجہ دیا گیا. ہم ملک کو گرانا نہیں چاہتے. لیکن یاد رکھیں، پھر ہم اتنے سادہ مولوی بھی نہیں ہیں کہ جو ملک کو گرانے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی نہ پہچان سکیں. جو ملک کو گرانے کے ایجنڈے پہ آتے ہیں ان کو ہم پہچانتے ہیں، اور یہ بھی پہچانتے ہیں کہ کس کے لیے ملک کو گرا رہے ہیں، کس ایجنڈے کے تحت گرا رہے ہیں. پھر یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، اور میں اپنے وطن عزیز کی حفاظت اور اس کے بقا و تحفظ کے لیے ہر قوت سے ٹکر لینے کی کوشش کروں گا. نعرہ تکبیر! قائد تیری جرت کو! قائد تیری جرت کو! قائد تیری سیاست کو! قائد تیری سیاست کو! نعرہ تکبیر! میرے سندھ کے بھائیوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. عمران خان کی وہ حکومت کہ جو ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی تھی، اس کو اٹھا کر باہر پھینکنے میں جو کردار آپ نے ادا کیا ہے اسے تاریخ بھلا نہیں سکے گی.
ابھی کاغذ لہرا رہا ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ ابھی کہتے ہیں کمیشن بناؤ، کمیشن بنائیں گے، لیکن اس بات پر نہیں کہ تمہیں باہر کی کون سی قوت نے اقتدار سے نکالا، اس بات پر کمیشن بنائیں گے کہ کس بین الاقوامی سازش کے تحت تجھے پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ تم تو باہر سے لائے گئے، تمہاری تو تربیت باہر سے ہوئی، تمہاری تو نظریاتی تربیت بھی یہودیوں نے کی، تمہیں تو پیسہ بھی یہودیوں نے دیا، اور صرف یہودیوں نے نہیں، ہندوستان کے لوگوں نے بھی تمہیں پیسہ دیا ہے۔ امریکہ سے بھی جو پیسہ تمہیں ملا ہے وہ پیسہ بھی تمہیں یہودیوں نے دیا ہے، اور اب فارن فنڈنگ کیس کے لیے روز عدالت پہ جاتے ہیں۔ نہ سنا جائے، نہ سنا جائے، کیوں نہ سنا جائے بھائی؟ اب تک ایک ایک کو جیل میں ڈالتے رہے۔ تم نواز شریف سے زیادہ مقدس ہو، تم شہباز شریف سے زیادہ مقدس ہو کہ وہ تو جیلوں میں رہے احتساب کے نام پہ، اور جب تیری باری آ گئی تو روزانہ کورٹ میں جاتے ہیں، جی مجھے نہ سنایا جائے، مجھ سے نہ سنا جائے، میرا فلانا کیس نہ سنایا جائے۔ کرپشن اور پاکستان کی تاریخ میں جن حکمرانوں نے 70 سال تک قرضے لیے تھے، اس کی حد وہ نہیں ہے جو تم نے 4 سال میں قرضے لیے اور پاکستان کو قرضوں کے بوجھ پر ڈالا۔ میرے محترم دوستو، خیبر پختونخوا پر انہوں نے کوئی 9 سال سے حکومت کی۔ جب یہ آئے تو 100 سے کم ارب روپیہ قرضہ تھا، اور اس وقت 800 سے زیادہ ارب کا قرضہ ہے۔ اور پھر اسٹیٹ بینک کو آپ نے آئی ایم ایف کے نمائندے کے حوالے کیا، جو مصر میں بھی ان کے اسٹیٹ بینک کو تباہ کر چکا تھا، اور کہتے تھے کہ میں تو میرٹ پر لوگوں کو لاؤں گا جو باقاعدہ ایک ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر چکا ہے، تم نے اس کو لا کر ہمارے ملک کے مرکزی بینک میں بٹھا دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے وہ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا۔ تم نے معاہدے کیے، اور معاہدے جن شرائط پر کیے، جو آج آپ کی معیشت کا ترجمان ہے تمہارا وزیر خزانہ، وہ جب آیا اس نے کہا کہ معاہدے غلط ہوئے ہیں، جو آج تمہارا دفاع بھی کر رہا ہے۔ تم نے 5 سال میں 5 وزیر خزانہ تبدیل کیے۔ نااہل کے بچوں، ایسے بھی دنیا میں کوئی کرتا ہے؟ ہر سال نیا وزیر خزانہ، نیا وزیر خزانہ، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا۔ اور یہ جو اس وقت آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی ہیں، چاہے وہ اشیاء خوردنی کی ہیں، آپ بتائیں 4 سال ہم نے ان کے خلاف اس مہنگائی پر احتجاج نہیں کیا، لیکن معاہدے کر لیے۔ اب یہ معاہدے در حقیقت آنے والی حکومت کے لیے مشکلات ہیں۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کرو، یا تو ہم چھوڑ دیتے اس کو کہ جو گند ہے وہ اس کے ہی سر پہ رہے، آج آپ کا ملک ٹوٹ چکا ہوتا یا ٹوٹ جاتا۔ اور ابھی خود کہا ہے کہ فوج آپس میں لڑے گی، پھر کہتا ہے ملک 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ کہاں سے وہی آ گئے اس کے اوپر؟ یہ خیالات کہاں سے پیش کر رہا ہے؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا جلدی ہو، جب تک ملک ہے اس سے واپس لیا جائے، اور واپس لیا، لیکن مہنگائی کا ایک بڑا بوجھ اس نے ہمارے سروں پہ لاد دیا۔
ظاہر ہے غریب آدمی نے تو یہی دیکھنا ہے کہ آج حکومت کس کی ہے۔ عمران کی حکومت میں بھی ایسا تھا، شہباز کی حکومت میں بھی ایسا ہے، وہ تو لوگ کہیں گے، اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن 4 سالوں کا گن اور 4 سالوں کی غلاظت اور 4 سالوں میں ملک کی معیشت کو دلدل میں پھنسانے کے بعد اس کو وہاں سے نکالنا کچھ وقت تو لگے گا بھی نا، ایسا تو نہیں ہے معاہدے تم نے کیے ہیں۔ آج IMF مجھے قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور پھر معاہدوں میں ہمارے دوست ممالک کو تم نے ضامن بنایا، وہ ضمانت کی وجہ سے میری مدد نہیں کر سکتے، تو تم نے تو نہ مجھے عالمی اداروں کا چھوڑا اور نہ اپنے دوستوں کا چھوڑا، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک چند عرصے ہم تھوڑے مشکل میں جا کر کنٹرول کریں گے، مشکل میں جا کر کنٹرول کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سی پیک کا معاہدہ جو چین کے ساتھ ہوا وہ تم نے روکا، اور پھر تم نے اس معاہدے کی کچھ خفیہ راز جو آپ کی امانت تھی ہمارے اور چین کے بیچ میں تھی، تم نے خفیہ راز IMF کو دیے یا نہیں، جس سے ہماری ملک کی معیشت پر زبردست دھچکا لگا۔ آج وہ سارے ممالک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کو دوبارہ تیار ہو گئے، لیکن مشکل سے نکلنے کے لیے وقت تو چاہیے۔ تو یہ کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئی، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کچھ وقت کے لیے یہ بجھتے جلتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے جو اس کی حکمت عملی بنائی، ایک مختصر وقت کی، ایک طویل المدت، اس میں انشاءاللہ ہم اگلے چند مہینوں کے اندر صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے، اور جو کنٹرول کیا ہے وہ یہ کہ ملک کو بچا لیا ہے، ورنہ یہ ملک بھی نہ ہوتا۔ تو انشاءاللہ العزیز چیلنج قبول کرنا، ورنہ ذمہ داری مت لو، ٹھیک ہے اچھی بات صحیح ہے، ذمہ داری بھی نہیں ہے کسی اور پہ، ملک بھی تباہ ہو رہا ہے، ہم نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا ہے اس صورتحال، ہمیں ان دقتوں کا پتہ تھا اور معاہدہ بھی کیا، اور جاتے جاتے اس نے پھر بارودی سرنگیں بھی ہمارے لیے بچھا دی، وہ جو 10-10 روپے کی قیمتیں کم کر دی نا، اور کم وقت 10-10 روپے کم کر کے تم کل جا رہے ہو، اور بین الاقوامی معاہدے کے خلاف تم نے کیے، تو معاہدے بھی تم کرتے ہو مہنگائی کے لیے، اور پھر جاتے جاتے لوگوں کو دکھانے کے لیے 10 روپے کم بھی کر دیتے ہو، تاکہ اگلی حکومت جب بوجھ آئے تو لوگ اگلی حکومت کو گالیاں دیں اور مجھے کچھ نہ کہیں، تو ہم تمہیں جانتے ہیں، اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت، ہم آپ کی خط کو جانتے ہیں، آپ کے عبا کو جانتے ہیں، آپ کے شکل و صورت سے واقف ہیں، کہ شکل و صورت سے تم پاکستانی کا مطلب نہیں لگتے، تو ایسی صورتحال میں انشاءاللہ حالات کا مقابلہ کریں، حکومت میں نہیں تھے تو تم مشکل تھے، اور 4 سال تمہارے ساتھ لڑائی لڑی، تمہیں اکھاڑ دیا، اب تمہارا گند مشکل ہے، اس گند کو بھی انشاءاللہ باہر پھینکیں گے اللہ کی مدد سے، اور قوم مطمئن رہے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، انہی حالات میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوئے، اور جمعیت علماء اسلام کے ان کارکنوں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے اور ان حکمرانوں کو شکست دی۔ انشاءاللہ صوبہ سندھ میں بھی آپ
ایک انتہائی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور ان فقیروں پر اعتماد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔